حج سے واپسی کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر رکے جس کا نام غادر خم تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے مختلف راستے نکلتے تھے، یعنی مسافر اب اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں سے سب کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، میرے لیے ایک ممبر تیار کیا جائے۔ رسول اللہ کے صحابہ نے فوراً ممبر تیار کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ ممکن ہے کہ بہت جلد موت کا فرشتہ آئے اور مجھے موت کی دعوت دے، اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور پھر دعا فرمائی، آئے اللہ، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ عربک زبان میں مولا کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے دوست، مددگار، سرپرست یا رہنما۔ شیعہ روایات اس واقعہ کو امام علی علیہ السلام کی رہنمائی اور ولایت سے جوڑتی ہے، جبکہ سنی روایات اس بیان کو امام علی سے محبت، عزت اور قریبی رشتے کے طور پر سمجھتی ہے۔ کچھ روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ بیان مختلف تاریخی منابع میں مختلف انداز سے روایت ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، مبارک ہو علی، آج آپ ہر مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ اس خطبے کے تقریباً 3 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ اب ان کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے کاغذ اور کلام لا دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس موقع پر صحابہ کے درمیان رائے کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت عمر نے کہا کہ نبی کی طبیعت بہت زیادہ خراب اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو ہمیں کافی ہے۔ اس پر صحابہ کے درمیان گفتگو اور اختلاف بڑھ گیا۔ کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لینی چاہیے۔ اس موقع پر کچھ صحابہ نے کہا، رسول کی بات مانو اور انہیں کاغذ اور قلم لا کر دو، جبکہ کچھ صحابہ نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ تاریخی منابع بتاتی ہیں کہ اس لمحے میں گفتگو سخت ہو گئی، جس سے کمرے کا ماحول بھری ہو گیا۔ بعض روایت یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے کہے گئے جو اس ماحول کے لیے مناسب نہیں تھے۔ یہ روایت مختلف تاریخی حوالوں